معاشرے میں مختلف قسم کے افراد ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں، پیسے والے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. اب والدین اپنے بچوں کو مہنگی گاڑیاں، کھلونے وغیرہ لے کر دیتے ہیں اور بچے بڑی خوشی خوشی آ کر دکھاتے ہیں. اور جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے اب وہ ضد کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں. تو ایسے میں ماں باپ اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں؟ اور ایک اور بات یہاں آتی ہے کہ یہ کشمکش، یہ کمپٹیشن، یہ مقابلہ، یہ تو ساری زندگی کی کہانی ہے. اب وہ بچہ تعلیمی ادارے میں جائے گا، وہاں مختلف قسم کے دوست ہوں گے. وہ بچہ کاروبار میں، جاب میں جائے گا، وہاں پر بھی یہ کشمکش، یہ کمپٹیشن تو چلتی رہے گی. تو ایسے میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ ارشاد فرمائیے اس کا کوئی پکا حل اور سولوشن کہ ماں باپ کس انداز سے اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایک انسان سکون قلب کس طرح حاصل کرے. سبحان اللہ، بڑا جامع سوال ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ماں باپ کی تربیت کون کرے گا؟ ماں باپ کی تربیت ہوگی تو بچوں کی تربیت یہ کر سکیں گے. تو یہاں تو آوے گا آوائی بگڑا ہوا ہے، تربیت جیسی کوئی صورت ہے نہیں. اب یہ کھلونے کی تو ہم سمجھے جیسے کہ پھل پڑوسی لایا پھل اپنے بچوں کے لیے یا اپنے گھر کے لیے، تو اس کے لیے یہ ترغیب ہے کہ وہ پڑوسیوں کو بھی دے. اگر پڑوسیوں کو نہیں دے سکتا، نہیں دینا چاہتا، نہیں دے سکتا، تو کم از کم چھلکے ایسی جگہ نہ ڈالے جہاں پڑوسیوں کے بچے دیکھیں اور اس کی طرف للچائیں، ان کا دل مطلب جلے کہ ہم نہیں کھا سکتے یہ. تو یوں کھلونے بھی اگر پڑوسی جو ہے یہ چھپا کر رکھیں اور بچے ان کے سامنے نہ کھینے، ایسا کوئی ماحول بنے تو یہ کہ غریبوں کے بچوں کو ہرس پیدا نہیں ہوگی. لیکن ظاہر ایسا ہے نہیں، پڑوسیوں کے بچے بھی آتے ہیں، خاندان والوں کے بچے بھی آتے ہیں ایک دوسرے گھر، تو وہ اس طرح کے کھلونے دیکھ کر وہ اپنے گھر میں بالکل ماں باپ سے مطالبہ کرتے ہوں گے. اب ماں باپ بیچارے کیسے سمجھا کہ یہاں بڑی مشکل سے وہ 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے، یہ تمہارے لیے اتنے قیمتی کھلونے ہم لائیں کہاں سے؟ تو اب یہ تو ایک ہے، مطلب یہ ہر معاملے میں اس طرح کا حساب کتاب ہے. اور اب وہ چھپانے والی بات تو نہیں ہے، الٹا ٹپ ٹاپ دکھانے والی بات ہے. ڈیکوریٹ لوگ اسی لیے کرتے ہیں ڈیکوریشن کہ لوگ دیکھیں. جبھی تو امام غزالی نے فرمایا کہ یہ جو مالدار لوگ سجاتے ہیں نا اپنے گھروں کو، ڈیکوریشن کرتے ہیں اور یہ سب، ان کو دیکھو مت، گھاس نہیں ڈالو، ان کو دیکھو گے نہیں تو آپ ہی صحیح ہو جائیں گے. تو اب یہ ظاہر ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ ہو ماوا یہ کتنے کا لیا یار، یہ کیسا ہے، یہ کہاں کا ہے، میڈ ان پاکستان ہے یا باہر کا ہے، یہ کیسے آتا ہے، کہاں سے ملتا ہے. اب پیسے بیٹے نے اپنی جیب میں پھوٹی بادام نہیں ہے، لیکن پنچایت ساری کرنی ہے، سوال جواب. تو وہ جو مالدار سمجھتا ہے کہ میرا بڑا ہے نا، سر بڑا ہوا ہے، اور وہ پھول رہا ہوتا ہے، اور پھر 2-4 کیا 5-25 اور شو پیس ڈال کے وہ دبیڑ دے گا. غریب بھوکے مر رہے ہیں. جشن ولادت کا بلب جلائیں گے نا تو سب کو غریب یاد آتے ہیں. وہ غریبوں کو دینا چاہیے، بیچاروں کو، مریضوں کا علاج کرانا چاہیے، بالکل کرانا چاہیے، غریبوں کو بالکل کھلانا چاہیے. لیکن یہ کہ جشن ولادت کا بلب اتار کر ہی کھلاؤ گے کیا یار؟ یہ اپنے کروڑوں روپے کے شو پیس جو گھروں میں رکھے ہوئے، لاکھوں کروڑوں کے پلنگ اور صوفے اور خدا جانے کیسی کیسی آسائشوں کی چیزیں لوگوں نے اپنے بنگلوز میں ڈالی ہوئی ہیں، ان کو نکال کر غریبوں کو دو نا. ان پر کچھ بھی نہیں. بلکہ اسی طرح کے لوگ کہیں گے اب یہ موبائل فون 4 لاکھ روپے کا موبائل فون ہاتھ میں ہے اور جشن ولادت کے بلبوں پر تبصرہ ہو رہا ہے. 12 بلب جو میں نے 112 روپے کے لا کر لگائے ہوئے نا، اس میں تبصرہ ہو رہا ہے یار یہ غریب کو جانے چاہیے، اس میں لگانے نہیں چاہیے ادھر. تو اپنے 4 لاکھ کا موبائل بیچ کر 1 لاکھ والا لے یار، 3 لاکھ دے دے غریبوں کو. یہ مثال دی. میرا موبائل فون جو میرے ہاتھ میں 4 لاکھ کا نہیں ہے، ویسے سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ 1 انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلی اپنی طرف کی آتی ہے، کہ تو اپنے آپ کو دیکھ تو کیا کر رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ اب چونکہ حالات ایسے ہیں تو ہر معاملے میں کہ اس طرح کے دوستیوں میں تو پیسے والے دوست جو ہوتے ہیں یہ تھوڑا ہے ٹپ ٹاپ اور حساب کتاب کرتے ہیں. نوٹ بھی نکالیں گے، ہوٹل میں جائیں گے مل کے تو نیا نوٹ نکالیں گے،
کڑک کڑک، مطلب سب نمائشی انداز ہے. بلبلا ہوتا ہے، نمائشی ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں رہتا. بس اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا کرے، ہمیں سادگی عطا کرے اور عاجزی نصیب کرے اور کم پر قناعت کرنے والا دل دے دے. تھوڑے پر ہم کو صبر آ جائے، ورنہ ہر طرف یہ نعرہ لگا رہا ہے، حل من مزید، حل من مزید، بس اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی، مسٹر جان واپس کیجئے.